بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاضر ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں محکم پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں محکم پرویز یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور گلگت بلتستان میں ہونے والے الیکشن کے بارے میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ تک پہنچتی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کل گلگت بلتستان میں سیاسی ماحول گرم ہے، سیاسی جوڑ توڑ عروج پہ ہیں اور الیکشنز کی تیاری بھرپور جاری ہے۔ اگر ہم پچھلے تاریخ پہ نظر ڈالیں تو گلگت بلتستان 2009 تک وفاق کے زیر انتظام رہا اور الیکشنز بھی وفاق کے زیر انتظام ہوا کرتے تھے، لیکن 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سیلف گورننس آرڈیننس 2009 کے تحت گلگت بلتستان میں ایک صوبائی سیٹ اپ بنایا گیا، دوسرے صوبوں کے طرز کا، کچھ محدود سیاسی، معاشی اور قانونی اختیارات کے ساتھ۔ ویسے اگر آپ گلگت بلتستان کے سیاسی لوگوں سے پوچھیں تو کچھ لوگ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس اختیارات ہے، حقوق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ، وزراء اور مشیر اور کابینہ کے دوسرے لوگوں کو وہ تمام مراعات، تمام آسائشیں اور تنخواہیں وغیرہ دوسرے صوبوں کے برابر تو ملتی ہے، لیکن اختیارات اور حقوق وہ حاصل نہیں ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان پچھلے کئی سالوں سے مسئلہ کشمیر کے ساتھ منسلک ہے۔ اسی لیے کچھ قانونی پیچیدگیوں کے باعث گلگت بلتستان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہو سکے جو دوسرے صوبوں کا حاصل ہیں۔ اور اگر گلگت بلتستان کی پچھلے حکومتوں کی پرفارمنس کی بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے دوسرے حصوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی کرپشن، اقربا پروری، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال انتہا کو ہے، اور نیب کو چاہیے کہ وہ گلگت بلتستان کی طرف بھی نظر ڈالے، کیونکہ گلگت بلتستان میں بھی دوسرے صوبوں کی طرح سرکاری وسائل، سرکاری نوکریاں، سرکاری ٹھیکے انہیں کو ملتے ہیں جن کا سیاسی لوگوں سے تعلق ہو، سیاسی پارٹیوں سے جوڑ ہو ان کا، اور گلگت بلتستان میں خاص کر وہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جن کا تعلقات راولپنڈی والوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان میں آج کل احساس محرومی بڑھ رہی ہے، لوگوں میں غم و غصہ ہے، خاص کر یوتھ کے اندر، اور اسی وجہ سے آج کل گلگت بلتستان میں کچھ قوم پرست جماعتوں نے اپنے جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ ویسے گلگت بلتستان کی اہمیت کے بارے میں بات کریں تو آپ سب جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر، اکنامک پارٹنر چائنا، جس کے ساتھ سی پیک معاہدہ چل رہا ہے، اس کا جو گیٹ وے ہے وہ گلگت بلتستان ہے، لیکن بدقسمتی سے سی پیک کے اندر گلگت بلتستان کی کوئی نمائندگی نہیں۔ اس کے علاوہ NFC ایوارڈ، نیشنل فائنانس کمیشن میں گلگت بلتستان کی ابھی تک کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر بے چینی ہے، لوگوں کے اندر کنفیوژن ہے، اور لوگ اب چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چینج ہو۔ ویسے تو گلگت بلتستان کی سیاسی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان میں اس جماعت کی حکومت ہوتی ہے جو وفاق میں حکومت کرتا ہے، جیسے جنرل پرویز مشرف کے دور میں جنرل مشرف کی حکومت تھی، سن 2009 میں پیپلز پارٹی، اور 2015 میں مسلم نون کی حکومت ہے، اور اب یہی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید اس سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں آج کل کچھ مسائل زیادہ جنم لے رہے ہیں۔ صحت، تعلیم، روزگار کے علاوہ آج کل سب سے بڑا ایشو کمیونیکیشن کا ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے اسکولز، کالجز بند ہیں، اور اسٹوڈنٹس آج کل گھر بیٹھ کے آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چونکہ گلگت بلتستان میں سب سے بڑا ایشو آج کل انٹرنیٹ کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ طلباء و طالبات کو، اسٹوڈنٹس کو اپنے پڑھائی میں اور آن لائن کلاسز میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صرف ایک ہی کمپنی ہے مخصوص جس کی مونوپلی ہے، اور وہ کسی دوسرے کمپنیز کو اندر آنے بھی نہیں دے رہی۔ اس لیے لوگ آج کل احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ دوسرے پرائیویٹ کمپنیز کو بھی آنا چاہیے تاکہ لوگوں کا سستا اور معیاری انٹرنیٹ تک رسائی ممکن ہو۔
چونکہ گلگت بلتستان میں شرح خواندگی پاکستان کے دوسرے صوبوں کی نسبت، دوسرے علاقوں کی نسبت سب سے زیادہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ سرکاری اداروں میں، سرکاری فورمز پہ گلگت بلتستان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، اور سب سے زیادہ شرح خواندگی رکھنے کے باوجود بھی آج تک 70 سالوں میں گلگت بلتستان کے اندر چیف سیکریٹری کی جو پوسٹ ہے اس پہ گلگت بلتستان کے کوئی مقامی بندہ نہیں آیا۔ چونکہ گلگت بلتستان ایک بہت ہی اہم خطہ ہے پاکستان کا، لیکن بدقسمتی سے پچھلی حکومتوں نے اور ریاست نے گلگت بلتستان کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کافی بے چینی ہے، اور گلگت بلتستان والوں کی ڈیمانڈ ہے اور حکومتی وقت سے ریاست سے گزارش ہے کہ ہمارے مسائل کو حل کریں، کیونکہ موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ گلگت بلتستان کے ایشوز حل نہیں ہو رہے، دن بدن ایشوز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں کچھ ریفارمز ہونے جا رہے گلگت بلتستان میں، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کو ایک عبوری سیٹ اپ دیا جائے گا، اور قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں کچھ نمائندگی بھی دی جائے گی، جو کہ خوشائن بات ہے۔ آخر میں حکومت کو چاہیے کہ موجودہ سسٹم میں کچھ ریفارمز کرے، اور خاص طور پر گلگت بلتستان کے یوتھ کی، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کی احساس محرومی کا نوٹس لے، کیونکہ سرکاری اداروں میں، سرکاری نوکریوں میں اور سرکاری ٹھیکوں میں صرف ان لوگوں کا قبضہ ہے جن کا سیاسی پارٹیوں سے تعلقات اچھے ہوں، یا پھر جن کے پنڈی والوں سے تعلقات اچھے ہوں۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ بہتری آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔